अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरी नंद की कहानी है। मेरी नंद की ये चौथी शादी थी। पहली शादी से मेरी नंद ने 15 माह हामला रहकर बच्चे को जन्म दिया था और अगले ही दिन तलाक लेकर घर आ गई थी और तलाक की वजह ये बताई थी कि शौहर ने बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया है। लेकिन तअज्जुब की बात ये थी कि ना तो बच्चा उसके पास था और ना ही उसकी हालत ये बताती थी कि उसने कल ही बच्चे को जन्म दिया है। मेरी सास अब उसकी मज़ीद शादी करने के हक़ में नहीं थी। वो उसकी दोबारा तलाक होने से खौफज़दा थी। दूसरी तरफ मुझे बार बार की तलाक के पीछे छुपे राज को जानना था। इसीलिए मैंने अपनी सास को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे कज़न के साथ कर दें। इस शादी पर मेरा कज़न भी राज़ी नहीं था, मगर मैंने उसको ये कहकर राज़ी कर लिया कि तलाक याफ्ता यतीम लड़की से निकाह करना सवाब का काम है। उसका कहना था कि तीनों दफ़ा उसको बदकिरदारी पर तलाक हुई है। कोई ना कोई सच्चाई तो होगी इस इल्ज़ाम में, लेकिन मैंने अपनी नंद की खूबियाँ गिनवा गिनवा कर अपने कज़न की शादी अपनी नंद से करवा दी और शादी के एक ही माह बाद मेरी नंद के हामिला होने पर जो राज खुला वो हम सब के लिए दहला देने वाला था। मेरा नाम शबाना है। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर एक अच्छी फर्म में मुलाजिम हैं। घर अल्लाह के फजल से हमारा अपना है, लिहाजा अच्छी गुजर बसर हो रही है। मेरी 2 नंदें और 2 देवर हैं। बड़ी नंद की शादी मेरे बड़े बेटे की पैदाइश के बाद हुई। उसके खुद के 2 बच्चे हो चुके हैं और अपने घर में वो खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। दोनों देवर भी शादीशुदा हैं और अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हैं। मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका है और मेरी सास अपनी छोटी बेटी के गम में अक्सर बीमार रहती हैं। मेरी छोटी नंद से घर में सब बेजार रहते थे। मेरी शौहर समेत तमाम भाई उसे बोझ समझते थे और मेरी नंद हर वक्त गुमसुम रहती थी और इसी गम में सूख कर तिनका हो चुकी थी। मेरी नंद का नाम सालिहा है। उसकी पहली शादी हमारे पुराने मोहल्ले के एक स्कूल टीचर के साथ हुई थी। वो सालिहा को पसंद करता था। सालिहा की पहली शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश थे, मगर शादी के बाद जब सालिहा पहली दफ़ा मेके रहने आई तो उसने वापस ससुराल जाने से इनकार कर दिया। उसकी इस हरकत पर सब हैरान थे, मगर सब ने उसे समझा बुझा कर ज़बरदस्ती ससुराल भेज दिया। वापस जाकर सालिहा का रवैया अजीब हो गया था। शादी के 1 माह बाद जब सालिहा माँ बनने वाली हुई तो उसके मेके और ससुराल वाले सब खुश थे, मगर सालिहा बिल्कुल खामोश थी। वो हर वक्त गुमसुम रहती और बुत बनी बैठी रहती। अगरचे शादी से पहले भी वो ज़्यादातर खामोश ही रहती थी, लेकिन अब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। अमूमन हमल 9 माह का होता है, लेकिन सालिहा का हमल 15 माह का था, क्योंकि जब उसने अपने हमल का हमें बताया था तो उसके 15 माह बाद उसके यहाँ मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई थी और अगले ही दिन तलाक लेकर सालिहा वापस मैके आ गई थी। उसके भाई लड़ाई के इरादे से उसके ससुराल जाना चाहते थे, लेकिन उसने रो रो कर खुद को हलकान कर लिया था कि आप लोग वहाँ ना जाएं। वो अपने घर वालों के कदमों में बैठी मिन्नतें कर रही थी, जिस पर मेरा शौहर और भड़क गया कि ये कोई मजाक है कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। मगर सालिहा ने खुदकुशी की धमकी दी थी, जिस पर सब जब्त करके बैठ गए। अब सब घर वालों ने सालिहा को उसके हाल पर छोड़ दिया था। सालिहा की दूसरी शादी मेरे नंदोई के दोस्त के साथ हुई थी, जिसमें से सालिहा की कोई औलाद नहीं थी। एक रात सालिहा घर आई तो बेतासुर चेहरे के साथ घर वालों को बताया कि उसके शौहर ने उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया है। इस बार किसी के बोलने से पहले ही मेरी सास ने यह कहकर सबको खामोश करवा दिया कि इस मौजू पर कोई बात नहीं करेगा, हम मज़ीद बदनामी नहीं झेल सकते। तीसरी शादी मेरी सास ने अपनी एक सहेली के घर किसी दूर दराज के इलाके में की थी, जिनके बारे में हमें कोई मालूमात ही नहीं थी। मेरे शौहर और उसके भाइयों ने इतराज़ भी किया, मगर मेरी सास के सामने किसी की नहीं चली और सालिहा को इतनी दूर ऐसे इंसान के साथ रुखसत कर दिया जिसे मेरा शौहर और उसके भाई पसंद ही नहीं करते थे। इस बार जो हुआ वो पहले से भी बुरा था कि 3 माह बाद ही सालिहा तलाक लेकर वापस आ गई। इस बार सब सालिहा के मामले में बेहिस बन गए।
جب ساس نے کرنی ہی اپنی مرضی ہے تو میرے شوہر اس کے بھائیوں نے صالحہ کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جب میرے شوہر کو علم ہوا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے انہیں سمجھایا کہ میرا کزن فرقان اچھا لڑکا ہے اور صالحہ اس کے ساتھ خوش رہے گی، آپ بس اپنی امی کو منائیے، ورنہ اپنی بہن کی بربادی پر آپ روز محشر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس طرح میرے شوہر میں اپنی بہن کا احساس جاگا، لیکن جب انہوں نے اپنی امی سے بات کی تو پہلے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اب صالحہ کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ لیکن اس بار میرے شوہر بھی پھٹ پڑے کہ ہر بار اپنے صالحہ کے معاملے میں اپنی مرضی کی ہے اور ہر بار نقصان ہوا ہے، بس اب بہت ہو گیا۔ بیٹے کا رویہ دیکھ کر میری ساس پریشان ہو گئی، اب ان کی ایک نہ چلی، کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کی سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اب میرے ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ ابھی شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے کزن کے سامنے کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میرے کزن نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے فون کر کے فوراً گھر آنے کا کہا۔ اس کے بعد میرے کزن نے جو بات مجھے بتائی میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میرے کزن نے بتایا یہ کہتی ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے تو اس کو کبھی چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی صالحہ کو طلاق دینے والا تھا، مگر میں نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور صالحہ کے پاس گئی۔ وہ گمسم بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میری خود کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ تھی، مجھے اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریض لگتی تھی۔ میں نے اسے پیار سے پوچھا کہ جب تمہاری شادی کی شروعات ہی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میری بات سنی تو نفی میں سر ہلا کر بولی، یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ بات سن کر میرے پیچھے کھڑا میرا کزن کا صبر جواب دے گیا اور وہ اسے مارنے آگے بڑھنے لگا، مگر میں نے اسے منع کیا اور صالحہ سے پوچھا، یہ چچا شاہد کون ہے؟ مجھے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ حواسوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اب تو وہ زیادہ ہی اب نارمل لگ رہی تھی۔ وہ پرانے محلے والے میری دوست کرن، اس کے ابو، وہ رازداری سے بول رہی تھی۔ یہ سن کر میرا کزن بھی چٹکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے صالحہ اور اپنے کزن کو دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ ہمارے پرانے محلے کے پڑوسی شاہد کی بات کر رہی تھی۔ لیکن یہ شاہد چچا کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے صالحہ؟ تمہاری شادی تو فرقان سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اسے سمجھانے کے لیے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، میں بد کردار ہوں، مجھے طلاق چاہیے، ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ یہیں اسی گھر میں رہتے ہیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی اور میں شش و پنج میں تھی۔ اس کی دماغی حالت صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ میرا کزن بھی مجھے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ صالحہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ چلانے لگی، مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مجھے مار دے گا، وہ یہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں باہر نکل آئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میرا کزن بھی میرے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ وہ بھی پریشان تھا، مگر کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جو چھپایا جا رہا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ لیا اور اپنے کزن کو لے کر صالحہ کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر میں ہی تھا۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے کا پوچھا، جو ہم نے انکار کر دیا۔ جب ہمارے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے پوچھا کہ صالحہ کو بد کرداری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی تھی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ میرا سوال سن کر وہ ٹھٹک گیا اور بولا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے طلاق دی؟ میں نے طلاق دی نہیں ہے، بلکہ مجھ سے زبردستی لی گئی ہے۔ میں یہ سن کر چونک گئی اور پوری بات بتانے کو کہا۔ وہ جیسے جیسے بات بتاتا رہا میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ اس کی کہانی اسی کی زبانی سنیے۔ اس نے بتایا کہ میں جب بھی صالحہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ رونے لگتی اور شدید خوف زدہ رہتی۔ ایسا رویہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ گھر کے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی تھا۔ اس کی یہ حالت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اب میرے قریب جانے پر وہ خود پر تشدد کرنے لگتی۔ اب میں نے پوچھا، صالحہ کے 15 ماہ کے حمل کا کیا معمہ ہے؟ اس نے افسوس بھری سانس لی اور بولا کہ وہ تو میرے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی۔
اور کہتی تھی کہ وہ حاملہ ہے، بدکردار ہے، اسے طلاق دے دوں، جبکہ حاملہ وہ شادی کے 6 ماہ بعد ہی ہوئی تھی۔ میں کافی حد تک اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آ چکا ہے جسے وہ چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی، اور میں اس کی اس بات پر پردہ ڈالتا رہا۔ لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور میں جتنا وقت دے رہا تھا اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کیا۔ اس نے صالحہ کے ماضی کو لے کر کچھ سوال رکھے تھے۔ جب میں نے اپنی ساس سے ان سوالوں بارے پوچھنا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس جب چھوٹی تھی تو سیڑھیوں سے گرنے سے اس کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی، تب سے یہ ڈرتی ہے کبھی کبھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی نہ بچ سکا۔ ماں کے خوف کے زیر اثر اس کا دم گھٹ چکا تھا۔ اس کا حمل 9 ماہ کا ہی تھا۔ پھر وہ ہمیشہ مجھ سے طلاق ہی مانگتی رہتی تھی، اور جب وجہ پوچھتا تو کہتی وہ مجھے مار دے گا۔ جب نام پوچھتا تو نام بتانے کی بجائے کہتی وہ یہیں رہتا ہے۔ اس کا پاگل پن اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اسے طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے پوچھنے کی بجائے بہتر ہے آپ اپنی ساس سے جا کر پوچھیں، وہ یقیناً کچھ چھپا رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں صالحہ کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہیں تھا کہ 15 ماہ کا حمل کیسے ہو سکتا ہے، مگر پہلے میں ایسی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ سب باتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائیں، تو غصے سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے جو جواب دیا وہ مجھے مزید حیران کر گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی ساس اور بڑی ننند سب باتوں سے واقف ہیں۔ سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر یہ واضح تھا کہ صالحہ کے ساتھ بہت برا ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے صالحہ کے دوسرے شوہر کے گھر گئی۔ وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ میرے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہ حاملہ کا شور مچا رہی تھی، اور اس نے خود قبول کیا تھا کہ وہ بدکردار ہے۔ اور وہاں سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ میری ساس اور ننند اس بات سے آگاہ ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ اب ان سب باتوں کا جواب تو صرف میری ساس ہی دے سکتی تھی، اس لیے میں سیدھی اپنے سسرال گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر میں ہی موجود تھے۔ میں نے سب کو ساس کے کمرے میں جمع کیا اور لگی لپٹی لگائے بغیر ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک سب کے گوش گزار دی۔ اب سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھیں، جن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ ساری بات سچ سچ بتا دیں، میں مزید جھوٹ برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ صالحہ کی حالت بہت خراب ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے شوہر تو صوفے پر ہی گر گئے اور سر تھامے ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کا برا حال تھا۔ یہ دردناک کہانی میری بڑی ننند کی شادی سے شروع ہوتی ہے۔ میری ساس نے اپنی بیوگی اور گھر کے حالات کی وجہ سے اپنی بڑی بیٹی کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تھی۔ ان دنوں میں اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے اپنے میکے میں تھی اور گھر کے باقی افراد شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صالحہ کی عمر 14 سال تھی۔ میری ساس صالحہ کو گھر میں اکیلے چھوڑنے کی بجائے ہمسایوں کے گھر چھوڑ جاتی تھی۔ ان کی بیٹی صالحہ کی ہی ہم عمر تھی۔ جب کبھی ہمسائی کہیں جاتی تو صالحہ کو اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ جاتی۔ میری بڑی ننند کی شادی کے دنوں میں جب صالحہ پڑوسیوں کے گھر تھی اور ہمسائی بھی گھر میں نہ تھی، شاہد جنہیں ہم سب محلے والے چچا شاہد کہا کرتے تھے، ان پر شیطان ایسا حاوی ہوا کہ اس شیطان نے اپنی بیٹی کی عمر کی معصوم بچی کی عصمت رون ڈالی اور اسے اتنا ڈرا دیا کہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکے۔ میری ساس کو تب معلوم ہوا جب صالحہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس قدر حالت بری ہو گئی کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا، اور صالحہ کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے جو بتایا وہ میری ساس کو زندہ درگور کرنے کو کافی تھا۔ ساس نے روتے ہوئے ڈاکٹر کو یہ راز رکھنے کے واسطے دیے اور گھر میں سب سے یہ راز چھپا گئی۔ اس سے ان کی عزت تو بچ گئی، لیکن صالحہ کے نصیب کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی خراب ہو گیا۔ گھر آ کر ساس اور ننند نے یہ بات سب سے چھپائی اور صالحہ کی طبیعت کو موسمی بخار ظاہر کر دیا اور صالحہ کو بھی چپ کرا دیا، یہ جانے بغیر کہ وہ معصوم ذہن کی بچی ہے اتنی بڑی بات کیسے سمجھ پائے گی اور اس واقعے کو کیسے اپنے ذہن سے محو کرے گی۔
ननद की शादी के बाद वहाँ से घर छोड़ दिया और इस सारे वाक़े की घर में भी किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी। सालिहा की ज़हनी हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई और घर में किसी ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। सास जो इस सारे वाक़े से बाखबर थी, उसने भी इज़्ज़त बचाने की खातिर सालिहा की तरफ से आंखें बंद कर ली। सालिहा की पहली शादी के वक्त भी काफ़ी हद तक ये मामला संभाला और बाकी रिश्तों के वक्त भी ये बात कभी ज़ाहिर नहीं होने दी कि सालिहा ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था और उसकी 15 माह के हमल को लोग न जाने कुदरत का करिश्मा समझे बैठे थे, उसे भी हकीकत का रूप दे दिया। दूसरी शादी के वक्त भी सालिहा का इलाज करवाने की बजाय उसकी शादी ही ख्वाजा सरा से करा दी कि इस तरह ना तो ख्वाजा सरा का राज फाश होगा कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता और सालिहा का घर भी बसा रहेगा। मगर दूसरी शादी में नाकामी के बाद सास ने सालिहा की मज़ीद शादी का ख्याल तर्क कर दिया। कि कहीं ये हकीकत सामने ना आ जाए। अपनी इज्जत बचाने को वो सालिहा की ज़िंदगी मुकम्मल तबाह कर चुकी थी और वो दरिंदा बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। इधर सालिहा ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी, उसे हर जगह वही दरिंदा नज़र आता था, कभी दरिंदगी करते, कभी डराते धमकाते और कभी मारते पीटते। ये सब बताते हुए मेरी सास को दिल का दौरा पड़ गया। वो सीरियस हालत में थी। जब बड़ी ननद मिलने आई तो मेरे शौहर और उनके भाइयों ने उसे सास से मिलने से रोक दिया, जिसने खुद की इज्जत का भरम रखने को बहन की ये हालत कर दी। इस वाक़े को 3 माह हो चुके हैं। मेरी सास की हालत काफ़ी बेहतर है, लेकिन घर में सब उनसे खफा हैं। मेरी बड़ी ननद को कोई नहीं मिलता। सालिहा की हालत जानने के बाद मेरे कज़न ने उसे दिलो जान से कबूल कर लिया। अब उसका इलाज जारी है। अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरे शौहर और फुरकान ने शाहिद पर केस कर दिया, जो काफ़ी मजबूत है, और फैसला ना आने तक शाहिद को हिरासत में रखा गया है, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही देने वाली उनकी अपनी बेटी थी, जो खौफ की वजह से खामोश थी, मगर सालिहा की हालत को अपना कसूर समझती थी। उसने अपना ज़मीर का बोझ हल्का करने को अपने बाप के खिलाफ गवाही दी। सालिहा का इलाज हो रहा है और डॉक्टर उसकी सेहत के हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद हैं। अजीज़ लोगों, इज़्ज़त सबकी सांझी है और जो इज़्ज़त का लुटेरा हो उसको कभी मुआफ़ ना करो। बेटियों को किसी के पास छोड़ने के लिए किसी गैर पर एतमाद ना करें। आजकल नेकी का लिबादा ओढ़े जो भेड़िए हमारे दरमियान छुपे बैठे हैं, आपकी खामोशी न जाने कितनी सालिहा की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। ना तो खुद खामोश रहें, ना ही किसी को इस गुनाह पर छुपने दें। इज़्ज़त उसकी गई जिसने इंसानियत को ज़िंदा दरगोर किया। ऐसे वाक़यात पर चुप रहना भी जुल्म है। अल्लाह ताला हमारी बेटियों को अपनी पनाह में रखें। आमीन।